اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، یہ کہانی صدقے کی برکت کے حوالے سے ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک نیک عورت نے اپنے ظالم شوہر کے منع کرنے کے باوجود اللہ کے نام پر صدقہ کیا اور آگ سے محفوظ رہی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک امیر و کبیر مسلمان رہتا تھا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ گھر میں کئی خادم اور نوکرانیاں بھی موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بے شمار دولت دی ہوئی تھی اور اپنے علاقے میں سب سے امیر آدمی یہی تھا۔ یہ انسان امیر تو تھا لیکن فطری طور پر کنجوس تھا۔ اس کو ہر وقت یہی دکھ اور یہی بات ستائے رہتی تھی کہ ایک نہ ایک دن میری دولت ختم ہو جائے گی اور پھر میں کیا کروں گا، اور یہی سوچ کر یہ اپنی دولت کو بالکل بھی خرچ نہیں کیا کرتا تھا، اور اس نے آج تک کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ بھی صدقہ نہیں دیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اے انسان، تو میری راہ میں ایک دے، میں اس کے بدلے میں تجھے 10 دوں گا۔ لیکن اس انسان کو یہ غلط فہمی تھی اور یہ سوچتا تھا کہ اگر میں صدقہ کر دوں گا تو میری دولت کم ہو جائے گی، اور بس یہی سوچ کر اس نے آج تک کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا تھا۔ تقدیر الہی دیکھیے کہ اس کی جو بیوی تھی وہ انتہائی نیک اور پرہیزگار تھی، اور سخاوت اس کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہ اپنے وقت کا کھانا اٹھا کر بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر فقیروں کو دے دیا کرتی تھی، اور خود صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کر لیتی تھی۔ جب بھی اس کے در پر کوئی سوالی آیا کرتا اور اس کا شوہر گھر پر موجود نہیں ہوتا تو یہ نیک اور پارسا عورت اپنی روٹی اٹھا کر اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس سائل کو دے دیتی تھی، اور اس نے کبھی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ اس کا یہ کنجوس اور لالچی شوہر گھر پر نہیں تھا اور یہ بیوی اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور مانگنے والا اللہ کے نام پر روٹی مانگ رہا تھا اور صدا لگا رہا تھا، میں پچھلے 2 دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے گا۔ جیسے ہی اس فقیر کی صدا اس نیک اور پارسا خاتون کے کانوں پر پڑی، اس نے روٹی اٹھا کر فقیر کو دینے کا فیصلہ کیا۔ ابھی یہ روٹی اٹھا کر فقیر کی طرف جا ہی رہی تھی کہ اسی وقت اس کا شوہر گھر میں داخل ہو گیا، اور اس نے جب دیکھا کہ میری بیوی اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ کرنے لگی ہے اور اس فقیر کو روٹی دینے والی ہے، تو اس نے اپنی بیوی سے وہ روٹی چھین لی اور جا کر اس فقیر کو ڈانٹ کر بھگا دیا کہ آئندہ یہاں پر نظر مت آنا، یہاں سے تجھے کچھ بھی نہیں ملنے والا، ہم مفت میں کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، تو ہم تمہیں کیا روٹی دیں گے؟ جب ہمیں مفت میں نہیں ملتی تو ہم تمہیں مفت میں کیوں دے؟ خیر، یہ فقیر تو صبر اور برداشت کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اس لالچی اور کنجوس شوہر نے اپنی بیوی کو گھر آ کر کہا، میں تمہیں اپنی قسم دیتا ہوں کہ آج کے بعد اگر تم نے کسی بھی فقیر کو کوئی بھی چیز دی، اور ساتھ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ آئندہ کوئی بھی چیز کسی کو بھی مفت میں مت دینا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم میرے حکم کی نافرمانی کرو گی۔ خیر، دن گزرتے گئے۔ ایک دن پھر ایسا ہی ہوا کہ یہ لالچی اور کنجوس انسان گھر پر موجود نہیں تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی مانگنے والا اللہ کے نام پر پھر کچھ مانگ رہا تھا۔ اس فقیر کی صدا سن کر پہلے تو یہ بیوی چونک گئی، کیا مجھے اسے اللہ کے نام پر کچھ دینا چاہیے یا نہیں؟ کیا میں اسے خالی ہاتھ واپس بھیج دوں؟ کیونکہ میرے شوہر نے مجھے حکم بھی دیا ہے اور ساتھ میں اپنی قسم بھی دی ہے۔ لیکن پھر یہ سوچنے لگی، اگر میرے شوہر نے مجھے صدقہ دینے سے منع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے کا حکم دیا ہے، اب میرے شوہر کا حکم میرے لیے کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو،
اللہ تعالیٰ کا حکم میرے لیے میرے شوہر سے پہلے ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ اس نے اس فقیر کو صدقے کے طور پر کچھ مال و دولت دے دیا، اور وہ فقیر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ جب یہ لالچی اور کنجوس انسان گھر آیا تو اس کو اپنی بیوی نے ساری بات بتا دی کہ آج اس طرح میں نے پھر اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ دیا ہے، اور یاد رکھو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اگر میں نے صدقہ دیا ہے ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر کرے گا اور ہم پر آنے والی مصیبت کو ٹال دے گا۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر یہ کنجوس انسان غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا صدقہ تمہیں آنے والی مصیبت سے بچائے گا تو یہ تمہارا پاگل پن ہے۔ دیکھو اب تم اپنے صدقے کی وجہ سے کتنی بڑی مصیبت میں خود بخود پھنس رہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھر میں بڑی آگ جلائی۔ جب آگ مکمل گرم ہو گئی اور آگ کے شعلے آسمان کی بلندیوں کو مسلسل چھو رہے تھے تو اس ظالم اور کنجوس انسان نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور اس آگ میں پھینک دیا، اور ساتھ میں یہ کہا تمہیں بہت شوق ہے نا صدقہ دے کے بلا ٹالنے کا، اپنی مصیبت ختم کرنے کا، تو دیکھو میں نے تمہارے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے، اب تم اپنے صدقے کو کہو کہ وہ تمہیں اس مصیبت سے بچائے۔ اس عورت نے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ پر توکل کر کے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ اگر میں نے کچھ غلط کام کیا ہے اور مجھ سے گناہ ہوا ہے تو تو مجھے اس دنیا میں اس گناہ کی سزا دے دے، میں آخرت کی سزا برداشت نہیں کر سکوں گی، لیکن اگر میں نے صدقہ دیا ہے تیرا حکم مانا ہے تو پھر تو اپنا کمال دکھا دے اور میری حفاظت فرما، بے شک حفاظت فرمانے والا تو ہی ہے۔ یہ شوہر اپنے دل میں عجیب خیالات لیے اس آگ کے بھڑکتے ہوئے الاؤ کے قریب کھڑا تھا۔ تبھی جو منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی وہ بیوی اس آگ میں صحیح سلامت بیٹھی تھی جو اپنے قریب کھڑے ہوئے انسان کو اپنی حدت کی وجہ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے اپنی اس نیک اور صدقہ دینے والی بندی کی حفاظت فرما دی تھی۔ کافی دیر یہ عورت اسی آگ میں بیٹھی رہی لیکن آگ نے اس کا ایک بال تک نہیں جلایا۔ جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو یہ عورت بالکل سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی یہ آگ سے باہر آئی اس کا شوہر اس سے پوچھنے لگا یہ کیا ماجرا ہوا ہے؟ وہ آگ جو دور ہی سے انسان کو تکلیف دے رہی تھی تم اس میں بیٹھ کر صحیح سلامت کیسے رہی؟ تو اس عورت نے کہا اے میرے سر کے تاج، میں نے جس خدا کے نام پر اپنی روٹی اٹھا کر اس فقیر کو دی تھی، یعنی میں نے صدقہ دیا تھا، اس خدا نے مجھے اس آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ اب جب یہ لالچی اور کنجوس انسان قدرت الہی کا ایک اتنا بڑا نمونہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اس کے دل کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے وہیں کھڑے ہو کر اپنی کنجوس اور لالچی فطرت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، اور اس کے بعد یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ دیتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے نصیب اور زیادہ وسیع کر دیے اور پہلے سے زیادہ یہ امیر ہوتا گیا۔